أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. صدق اللہ العظیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. اور اگر ہم چاہیں تو یہیں یعنی دنیا ہی میں ان کی آنکھیں ملیامیٹ کر دیں، پھر یہ راستے میں بھاگتے پھریں لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکے اور نہ پیچھے لوٹ سکے. اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں. کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے. یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے. اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے. چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں. نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہے. کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکے، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا لشکر بنیں گے جو حاضر کر لیا جائے گا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے. کفار کے ساتھ جو آرگیومنٹ چل رہا ہے قرآن کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھا کر بتا رہا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ نے ان کافروں کا انجام سنایا کہ قیامت میں جو ہے ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. آج جو آیتیں پڑھی ہے ان آیات میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تو آنی ہی اپنی جگہ آئے گی. دنیا میں بھی کفار ہمارے عذاب سے
محفوظ نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو دنیا میں بھی ان کو عذاب دے سکتے ہیں۔ کیا عذاب دے سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی یہ جو چہرہ ہے اس کو سپاٹ کر دیں، جیسے پیچھے کا حصہ ہے نا، ایسے آنکھ ناک واک سب غائب کر دیں، عربی اس کو طمس کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ چہرہ سپاٹ کر دیں، مسخ کر دیں ان کا چہرہ اگر ہم چاہیں تو۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ راستہ ڈھونڈتے پھرے، یعنی جب روشنی نہیں رہی اور اندھا بنا دیا تو اب راستے پہ چلنا چاہیں تو ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، لیکن راستہ نہیں چل پا رہے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں ایک عذاب۔ دوسرا فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم ان کی تخلیق ہی بدل دیں، مسخ کر دیں، مطلب یہ ہے کہ انسان سے کوئی اور جانور بنا دیں، مثلا خنزیر بنا دیں یا مثلا بندر بنا دیں، اور وہ بھی کیسا؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، جانور اور وہ بھی اپاہج، پاؤں کٹے ہوئے، نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم ذلیل کرنا چاہے تو تمہیں کر سکتے ہیں۔ اب کسی کو یہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا کیسے عذاب آ سکتا ہے، تو قرآن اس کو عقل سے سمجھا ہے۔ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان میں یہ عذاب ہوا ہے، چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عورتوں سے اپنی ضرورتیں پوری نہ کر کے لڑکوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلے گناہ انہوں نے شروع کیا اس کائنات میں، تو ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے خوبصورت لونڈوں کی شکل میں، بہت خوبصورت، اور جب انہوں نے دیکھا تو یہ حضرت لوط کے سر ہو گئے، کہا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ حضرت لوط نے بہت سمجھایا، ابھی حضرت لوط کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں مہمان بن کر میرے گھر آئے ہیں یہ فرشتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ۔ اب انہوں نے گیٹ بند کیا تو انہوں نے گیٹ توڑ دیا، تو حضرت لوط بہت گھبرا گئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل مت کرو۔ اس وقت مہمانوں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم تو فرشتے ہیں، ان کو مسلمان بنانے آئے ہیں جی۔ تو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ بڑھائے ان چھوٹے چھوٹے جو خوبصورت لڑکے کی شکل میں فرشتے آئے تھے ان کے اوپر چھیننے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی عذاب ان پر نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل تھے، ایک سپاٹا پر کا مارا، آنکھیں غائب ہو گئی ان کی، بہت شان سے آئے تھے گھر میں، ڈھونڈتے پھرتے یہاں ٹکر کھا رہے ہیں یہاں ٹکر کھا رہے ہیں باہر جانے کے لیے، حضرت لوط نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا ان کو۔ تو یہ ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ کا عذاب۔ دوسرا عذاب یہ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں مسخ کر دیں، یعنی تمہیں انسان سے جانور بنا دیں، ایسا بھی عذاب نازل ہوا۔ وہ لوگ یہودی جو حضرت موسیٰ ہی کے قوم میں آگے کے جو یہودی تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام تقریباً یا کسی اور نبی کی وہ امت تھے، ان کو جو ہے سنیچر کے دن شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، تو وہ لوگ جو ہے سنیچر کو جمعہ کی شام کو جا کے جال ڈال کے آتے تھے، اور سنیچر کو یہ اللہ مچھلیاں بیچتے تھے۔ اللہ کو جب امتحان لینا ہوتا ہے نا تو آزماتے ہیں، تو جمعہ کے دن جا کے ڈال کے آ جاتے تھے، اب سنیچر کے دن جب مچھلی آتی تھی کنارے تو تب پھنس جاتی تھی، اب پھر اتوار کے دن نکالتے تھے۔ جیسے نبی کہتے تھے یہ بدماشی کر رہے ہوتے، کہہ رہے ہم نے کہاں شکار کیا ہے، نہیں سمجھ رہے، ہم نے کہاں، جو ہم نے جمعہ کے دن ڈالا تھا اور اتوار کو نکال رہے ہیں، ہم سنیچر کے دن شکاری کہاں کر رہے ہیں؟ حالانکہ شریعت کی منشا یہ تھی کہ سنیچر کے دن تم پھرکو مت وہاں، اور جال ڈالنا تو دور کی بات ہے، سیلیوٹ مارنے بھی بچ جاؤ مچھلیوں کو، یہ مطلب تھا شریعت کا۔ جو ہیلے کرتے ہیں نا سود لینے کے لیے اور سب کرنے کے لیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہوں نے چونکہ بدماشی کی تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم ذلیل ہو جاؤ اور خنزیر بندر بن جاؤ، اور بندر بن گئے وہ، تو یہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لیکن یہ تو کوئی کہے گا کہ ہم نے دیکھا کہا ہے تو ہم کیوں مانیں جی؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں چلو ایک اور عقلی دلیل سنو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم اگر نہیں سدھرے تو ہم تمہاری اس باڈی کو چینج کر دیں گے، اندھا کر دیں گے، یا یہ کہ جانور بنا دیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ہم کرتے ہی آلریڈی، کہاں کرتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تم میں جو لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ تو ہم اس کی جو ہیلتھ ہے، اس کی جو باڈی ہے اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز ہم دھیرے دھیرے کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اس کو تو کون انسان جھٹلا سکتا ہے؟ ایک بچہ ہوتا ہے جی، وہ ایک جوان کڑیل بنتا ہے،
پھر وہیں سے وہ بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی ہلکی ہونے لگ جاتی ہے، کان، آدمی سب سے زیادہ بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ دیکھی ہوئی چیز اور سنی ہوئی بات پر، دونوں کا اللہ ختم کر دیتا ہے۔ 80 سال کا ہوا، 90 سال کا ہوا، 10 مرتبہ بولیں گے تب جا کے سمجھے گا کیا کہنا ہے۔ جی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں، خود اس کی لائف میں تم غور کرو کہ ہم اس میں سے کیا کر دیتے ہیں؟ ہاتھ کے پکڑنے کی طاقت کو ختم کرتے ہیں، قدموں کے چلنے کی طاقت کو ختم کرتے ہیں، دیکھنے کے پاور کو ختم کرتے ہیں، سننے کے پاور کو ختم کرتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا اس سسٹم کو دیکھ کر بھی عقل نہیں آ رہی کہ اللہ کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ اللہ اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں وہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا تمہاری کمزوری کی حالت سے کی۔ بچہ کمزور ہوتا ہے جی، پھر اس کمزوری کے بعد میں وہ رب ہوں جو تمہیں جوانی دیتا ہوں، طاقت والی زندگی دیتا ہوں، پھر میں ہی وہ رب ہوں جو اس جوانی کے بعد دوبارہ تمہیں کیا کر دیتا ہوں؟ کمزور کر دیتا ہوں، بوڑھا بنا دیتا ہوں۔ یخلق ما یشاء، اللہ کہہ رہے ہیں ہم جو چاہے پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں کافروں کو دھمکا رہے کہ تم نہیں مانے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس طرح کا عذاب تم پر آ جائے، آنا ضروری نہیں ہے لیکن پاسبلٹی ہے، اور ڈرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ڈرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ جب چاہے تب پکڑ لے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ ان کو سمجھایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسری بات فرماتے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ۔ مکہ والے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، اور یہ نبی کی شان نشان بھی نہیں ہے شاعری۔ وجہ کیا ہے؟ جو شاعری ہوتی ہے نا تو اس میں ڈیری جیسا معاملہ رہتا ہے، اس میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ڈیری میں دودھ بھی رہتا ہے، ساتھ میں پانی بھی رہتا ہے۔ تو شاعری میں عام عادت جو لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ آدھی بات سچی کی اور آدھی بات جھوٹی ملا دی، یا جو حقیقت ہے اس سے بہت ہائی لیول کی باتیں کہتے ہیں، یہاں تک کہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق ہوتا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس اپنی طرف سے جذبات ایسے امینڈ کر بھر بھر کے دی جاتی ہے، تو سچی بات بھی آتی ہے اور اس میں جھوٹی بات بھی آتی ہے۔ اب وہ نبی جسے صرف سچائی قائم کرنی ہے، وہ نبی جسے صرف کیا کرنا ہے؟ حقیقت پر جو چیزیں ہیں اس کو بیان کرنا ہے، وہ شاعر ہوگا تو لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے کہ نہیں؟ وہ دوسرے شاعروں کی طرح کہیں گے یہ بھی ٹکاتے ہیں، تو جو ہے دین کی اعتباریت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے تھے جس کا بچہ بچہ شاعری جانتا تھا، ان کے گھر میں کام کرنے جو لونڈیاں آتی تھی وہ بھی شاعری جانتی تھی ان کے گھر کے ماحول کی وجہ سے۔ اتنی کوالٹی کے خاندان کے ہمارے نبی تھے، لیکن آپ کو شاعری نہیں آتی تھی، اللہ نے سکھائی نہیں، اور آپ کی طبیعت کو اس سے بہت دور رکھا۔ کوئی شاعری حضور نے نہیں کی، اور خود شاعری کرنا تو دور کی بات، کسی کی شاعری پڑھی نہیں 1-2 مرتبہ کے موقع کے علاوہ، اور وہ جو پڑھی حضور نے کسی کا 1-2 شعر کبھی سنایا بھی تو اس کو بھی چینج کر کے سنایا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور نے کبھی شاعری کی ہے؟ تو کہا شاعری تو کبھی نہیں کی، البتہ ایک شاعر ابن طرفہ کا ایک شعر حضور نے ایک مرتبہ پڑھا بھی تھا، تو جو شاعر کویتا کا وزن ہوتا ہے نا، حضور نے وزن چینج کر کے پڑھا، تو حضرت ابوبکر نے کہا حضرت یہ وزن یوں ہے، یعنی یہ لفظ آگے ہیں اور یہ پیچھے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں صرف کیا کر رہا ہوں؟ پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے شاعری نہیں کرنی ہے۔ تو حضور نے جو اس کا صحیح پیغام تھا وہ پہنچا دیا، شاعری نہیں پڑھی۔ تو بہرحال شاعری کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، لیکن شاعر لوگوں کی جو طبیعت ہے وہ یہ ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ایران توران کی بہت دیتے ہیں، لہذا حضور کو یہ چیز نہیں سکھائی گئی۔ تو مکہ والے جو حضور کو کہتے تھے کہ شاعر ہے، تو یہ بات سچی نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اس میں شاعری کی جو کوالٹی ہے نا وہ ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے شاعری کی مین بات کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک بات کوئی سیدھے سے کہہ دے اور وہی بات شاعر کہہ دے، تو شاعر جو بات کہے گا وہاں لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، نہیں، حالانکہ بات سمپل سی ہے، لیکن وہ بات اس نے کہی ہے ایک وزن بٹھا کر، تو اس وزن کی وجہ سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ورنہ وہ باتیں ہمارے لیے نہیں، بولو نا، نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہوا کہ بات میں دلچسپی پیدا ہو جاتی، بات میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، قرآن میں کوئی وزن کی سیٹنگ
نہیں ہے. کویتا کے جیسے وزن ہوتا ہے نا، ایسے وزن کچھ بھی نہیں. لیکن جو تاثیر ہے نا وہ تاثیر اللہ نے اس میں رکھی ہے. جو سنے گا اس کو مزہ آئے گا، جو پڑھے گا وہ پڑھتا چلا جائے گا، اکتانے والا بولو نا نہیں ہے. یہ بات اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے. بالکل اسی طرح جیسے جنت میں شراب تو ہوگی، اس سے مزہ آئے گا لیکن نشہ نہیں چڑھے گا، اس طرح اس میں مزہ آئے گا لیکن اس میں کوئی شاعری کا وزن نہیں ہے. سب حقیقت والی باتیں ہیں. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. تو پھر یہ ہے کیا؟ کہہ رہے ان هو الا ذکر وقرآن مبین. یہ تو ایک نصیحت ہے لوگوں کے لیے. وقت سے پہلے جاگ جاؤ. کیسا؟ وقت سے پہلے جاگ جاؤ. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. تاکہ جس کے جی میں آ جائے اور اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سچی باتیں کہہ رہا ہے، تو وہ قیامت سے پہلے اپنا راستہ کس کے ساتھ بنا لے؟ اللہ کے ساتھ بنا لے اور شریعت کے راستے پر آ جائے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ جو زندہ ہے اس کو ڈرا دیا جائے، جو زندہ ہے اس کو ڈرا دیا جائے، اور جو کافر ہے اس پر حجت تام ہو جائے کہ ہم نے نبی بھیجا تھا یا نہیں، تو کہنا پڑے گا اس کو کہ ہاں بھیجا تھا، کیوں نہیں مانا، جاؤ جہنم میں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ تو جو زندہ ہے اس کو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہدایت حاصل کریں، جو چاہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے کو پالیں. چنانچہ کائنات کی کھلی ہوئی حقیقت ہے. جو لوگ جیسے کائنات میں دو طرح کے لوگ ہیں، یہ مستشرقین ہیں، یہودی عالم ہیں، یورپ کے تیار ہوئے عالم ہیں جو اور بھی ہائی لیول کے جانتے ہیں. وہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. وہ قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی باتوں پر اعتراض کرے اور لوگوں کے درمیان ڈاؤٹ پیدا کرے. اس کے لیے وہ اس پر محنت کرتے ہیں. پوری زندگی گزر جاتی، ان کو ہدایت ملتی نہیں. اور اسی کی جگہ پر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خالص کہ بھائی میں جانوں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میں جانوں کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے. اس نیت سے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یوں قرآن ہم پڑھتے چلے گئے اور ہمارے ایک سوال کا جواب ہمیں ملتا گیا اور ہم نے حق پا لیا. وہ ایک امریکی آدمی تھا، وہ ایمان لایا اور پھر ایمان لانے کے بعد اس نے اپنا قصہ بیان کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان اس طرح لایا کہ میں ایک جگہ رکا ہوا تھا، راستے میں ایک کوئی مسلمان بندہ آیا اور اس نے مجھے یہ بک دی قرآن. میں نے لی، دیکھی، جیسے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، اور میں نے اٹھا کے یوں ڈال دی. میں نے اس کو ڈکی میں ڈال دی، ڈکی میں ڈال دی. پڑھی ہوئی تھی اور میں اپنے کام وام سے پھر چلا گیا. کچھ مدت کے بعد میں نے جو ہے ڈکی میں ایک پردہ کھولی. میں نے دیکھا یہ کتاب پڑھی ہے. تو بولے اتنے دن سے پڑھی ہے، لاؤ اس کو پڑھنا چاہیے، کیا ہے اس میں. یوں کر کے اس آدمی نے پڑھنا شروع کیا. قرآن کریم کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ تھا. وہ پڑھتا چلا گیا اور اینڈنگ میں وہ ایمان لے آیا. وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ آج تک میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے کتاب دے کر گیا تھا، کہ وہ مجھ پر کتنا بڑا احسان کر کے گیا کائنات کا. تو یہ چیز ہے کہ قرآن کریم ایسی بہت ساری کتابیں ہم نے خود پڑھی ہے عیسائیوں کے بارے میں جی، کہ وہ کہتے ہیں ہم اتنے زیادہ پریشان تھے اپنے دھرم کو لے کر، اس کے آئیڈیالوجیز کو لے کر، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن ہمارے پاس کسی نے قرآن پہنچایا، ہم نے قرآن پڑھا، پڑھتے گئے اور ہم ایمان لے آئے. اور ہمیں جو ہے اطمینان ہوگا، یہاں سے ہمارے دل نے گواہی دی کہ یہ ہمارا پیدا کرنے والا بول رہا ہے، کوئی اور نہیں بول رہا. یہ چیز یہ ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو حق کو قبول کرنا چاہتا ہے تو کہہ رہے ہیں اس کو ڈرائیے، اس کو فائدہ ہوگا. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن جو ضد پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو قرآن حجت بنے گا کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی، تم نے نہیں مانی، یہ تمہاری غلطی ہے. اس لیے قرآن سے فائدہ اٹھانے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا دل کی طلب کے ساتھ بیٹھے. کس کے ساتھ؟ تب جا کے راستے کھلتے ہیں، اس کے بغیر راستے نہیں کھلتے ہیں. اولم یرو، اب جو ہے بات کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنے انعامات، کبھی ہوتا ہے نا کوئی آدمی دلیل سے نہیں مانتا تو اس کو ایموشن سے سمجھانا پڑتا ہے، تو اللہ ایموشنلی ان کو باتیں سمجھا رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم کو دلائل نہیں سمجھ میں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا ہے، چلو یہ نبی خدا نخواستہ تم مانتے ہو کہ یہ شاعر ہے وغیرہ، لیکن جو تمہارے اپنے احساسات ہے، جو تم اپنی روز کی لائف ہے، اس میں تو غور کرو. اس میں بھی تو ہم نے ہماری پہچان کے لیے بہت ساری دلیلیں رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کہہ رہے اتنی بات غور نہیں کی ان کافروں نے کہ میرے ساتھ دوسرے معبود ٹکاتے ہو، اتنی بات نہیں غور کی
کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے، اللہ اپنے انسان کے لیول پر آ کر سمجھا رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے گائے بنائی، میں نے تمہارے لیے بیل بنایا، میں نے تمہارے لیے گھوڑا بنایا، میں نے تمہارے لیے جو ہے دوسرے جانور بنائے، اونٹ بنایا، جی یہ سب جانور میں نے بنائے۔ تو مالک کون ہوا؟ بھائی جو چیز کوئی بناتا ہے تو مالک کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، لاجیکلی بات ہے۔ تو اللہ کہہ رہے مالک تو میں ہوں، فہم لہا مالکون، لیکن میں اتنا مہربان ہوں کہ میں نے اس کا مالک تم کو بنا کے رکھا ہے کہ جا کے بیچ کر آ جاؤ، شریعت تم کو پوچھنے والی نہیں ہے کتنے میں بیچ دیا اور کیسے بیچ دیا، بیچو، قیمت بھی کھاؤ، جانور بھی یوز کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جانور تو یوز کرتے کہ نہیں کرتے؟ کوئی ہے مائیکا لال جو دعویٰ کرے کہ گائے کو میں بناتا ہوں؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ بھائی بیل کو میں بناتا ہوں، اونٹ کو میں بناتا ہوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب مانتے ہیں کہ عظیم قدرت بناتی ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ میں بنا رہا ہوں، فہم لہا مالکون، اوپر سے میں تمہیں اس کا مالک بنا رہا ہوں، جی۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور صرف بنا کر چھوڑ دیتا تو جینا مشکل ہو جاتا۔ دیکھتا نہیں بیل کا موڑ خراب ہوتا ہے تو دیکھا نہیں ایک آدمی یوں ایک دم ایک سکس پڑتی ہے سیدھا مارکیٹ سے باہر، ہاں کوئی ٹیبل پر چڑھا ہوا ہے، کوئی کونے میں دبکا ہوا ہے، جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو رہتے ہیں 4-5 بندے ہیں جو ہے بالکل کلمے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے کہ بھائی کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، تم دیکھو تو صحیح اتنی طاقت والی مخلوق کو میں نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ تابع کر دیا۔ کون سی طاقت ہے جو اس کو جھکا کے رکھتی ہے؟ ورنہ ان کا موڈ خراب ہو تو جینا مشکل کر دے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تابع کیا۔ تمہارا ایک چھوٹا بچہ جو ہے اونٹ کی نکل پکڑتا ہے لے کر چلتا پڑتا ہے، تمہارا ایک چھوٹا بچہ گھوڑے کی نکل پکڑتا ہے لے کر چلتا بنتا ہے، اور وہ گھوڑا اس کے پیچھے چپ چاپ چل رہا ہے۔ کون سی طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو سافٹ ویئر ہے ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ یہ تمہارے پیچھے ہی چلے گا، اس کو ہم نے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے دیا ہے کہ ان کی ماتحتی کرنی اور ان کی ماننی ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ہم نے ایسا تابع کر دیا کہ آپ اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں، شان سے گھوم رہے، اور یہ کچھ نہیں کہتا۔ ان کا کبھی پروٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو اتنا زیادہ جو ہے یوز کیا جا رہا ہے، ہم کو کھلایا نہیں جا رہا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُم وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، انہیں کو کاٹ کے کھا جاتے ہو، کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے ان جانوروں میں تمہارے لیے کیا کیا جو ہے نفع رکھے ہیں۔ اس کی کھال یوز کرتے ہو، اسی سے پروڈکٹ بناتے ہو، جی اس کے بال یوز کر لیتے ہو، اس کی جو ہے چمڑی یوز کرتے ہو، اس کا اون یوز کرتے ہو، اس کی ہڈی یوز کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا استعمال کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب میری پلاننگ کا حصہ ہے، یہ عقل بھی تو میں نے دی ہے کہ اس کو اس طرح یوز کرنا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، جی وَمَشَارِبُ، اللہ کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ میں نے اس میں تمہاری غذا بھی رکھی ہے، تم جیسے بوٹی کھاتے ہو اس کا دودھ بھی پیتے ہو۔ افلا یشکرون، پھر اللہ ایموشنلی ان سب چیزوں کو سمجھا کے کہتے ہیں میرے بندو جس نے یہ سب کچھ بنا کر دے دیا، کیا تم پھوٹے منہ سے اس رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے؟ صرف اتنا اقرار نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ اللہ آپ نے بنایا ہے اور اس کو ہم یوز کر رہے ہیں، لہذا اس کو کھا کر جیتے ہیں، تو یہ زندگی کی وفاداری بھی آپ کے لیے ہوگی، یہ ہونی چاہیے۔ افلا یشکرون، اور کافروں کے لیے اس کا سب سے بڑا شکریہ یہ ہے کہ وہ اس بنانے والے کو مانے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ کرتے تو یہ اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ چند مورتیاں میرے جو ہے برابر کھڑی کر دی، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ مدد کریں گے، جی لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مدد نہیں کرنے والے، یہ مورتی پوجا وغیرہ جو ہے جن بتوں کو پوچھ رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہماری جو ہے اللہ کے یہاں سفارش کر دیں گے یا اللہ کے یہاں ہمارے مقابلے میں کام آ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا يستطيعون نصرهم، کل بتایا تھا نا، ان سے کہا جائے گا اللہ پوچھیں گے این شرکاؤکم، وہ کہاں گئے دیوتا دیوی دیوتا کہاں گئے بلاؤ بلاؤ، تو کہیں وضل عنہم ما كانوا، یہ سب مارکیٹ سے غائب، وہ تو کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ آپ کی قسم آپ ہمارے رب، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں۔ یہ تو ان اعضاء کا جو ہے بڑا وہ رہے گا کہ وہ کہیں گے اللہ یہی کرتے تھے سب کچھ۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون، ہاتھ پاؤں بتائیں گے کہ کتنی مورتی پوجا کرتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تمہاری کچھ مدد نہیں کرنے والے ہیں، لا یستطیعون نصرہم بلکہ وہم لہم جند محضرون، ان کو تو ہم تمہارے خلاف کھڑا کریں گے قیامت کے دن۔ چنانچہ یہ جتنے بت ہیں نا جن کی پوجا کی جاتی ہے، یہ قیامت کے دن بولیں گے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ جتنے نبیوں کو پوجا جا رہا ہے،
جتنے فرشتوں کے نام لے کر پوجے جا رہے تھے عربوں کے یہاں پر، سب کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، ان کو عبادت آپ کی کرنی چاہیے تھی، ہماری کر رہے تھے، اور پیڑے جائیں گے، یہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، قرآن نے کہا ہے، کھڑا کر دے گا۔ اور دوسرا یہ بھی مطلب ہے اس آیت کا کہ یہ ان کی مدد کریں گے، حالانکہ ان کی مورتی کو کوئی توڑنے آتا ہے تو یہی تو فوجی کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ مورتی کی خود ان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، تو مورتی ان کی کہاں سے حفاظت کرے گی؟ بالکل ان لاجیکل بات ہے۔ کہیں پر جائے گا کوئی مذہبی جگہ پر اور حملہ کرے گا تو کہتے ہیں جندم لہم محضرون، یہی جو ہے کھڑے رہیں گے حفاظت کرنے کے لیے، اگر اتنی طاقت ہوگی تو وہ حفاظت کر لیتی نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری کچھ کام نہیں آنے والے۔ اب آگے جو ہے حضور سے فرمایا جائے گا کہ اب کوئی ٹینشن نہ لے، یہ جتنی الٹی سیدھی باتیں بکتے ہیں ہمارے پاس سب ریکارڈ میں ہیں، وقت آنے پر سب چکتا کر دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ آگے کل تفسیر کریں گے، کل انشاءاللہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔